بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ دوسرا پارہ 16واں رکوع۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کی طرف جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے۔ فقال لهم اللہ موتوا، تو فرمایا انہیں اللہ تعالیٰ نے کہ مر جاؤ۔ ثم احیاہم، پھر زندہ فرمایا انہیں۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا مہربان ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ کئی مفسرین نے کوشش کی ہے کہ جس قوم کا واقعہ بیان ہو رہا ہے اس کا تعین کریں کہ وہ کون سی قوم ہے، لیکن علامہ قرطبی نے ابن عطیہ سے نقل کیا ہے کہ سب قصے ناقابل اعتماد ہیں۔ آیت کا مقصد مسلمانوں کو کسی گزشتہ قوم کے جس کے تعین مقصود نہیں عمل سے عبرت دلانا ہے جو موت کے ڈر سے بھاگ نکلی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ موت جس سے وہ بھاگتے تھے ان پر مسلط کر دی، پھر کچھ عرصہ بعد انہیں نئی زندگی عطا فرمائی، اور اس طرح مارنے اور جلانے سے مدعا ان کو یہ سمجھانا تھا کہ موت سے بھاگنے کی کوشش کرنا بے سود ہے۔ نہ تم اپنی سعی و کوشش سے اپنی موت کو ٹال سکتے ہو اور نہ زندگی بڑھا سکتے ہو۔ اور اس واقعہ کے ذکر کرنے سے امت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کو یہ بتانا مقصود تھا کہ تم ایسا مت کرنا۔ وہ کون تھے، کہاں سے بھاگے تھے، کیوں بھاگے تھے، یہ ایسی تنقیحات ہیں جن میں الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے قرآن نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور لڑائی کرو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو دے اللہ تعالیٰ کو قرض حسن، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تو بڑھا دے اللہ تعالیٰ اس قرض کو اس کے لیے کئی گنا۔ واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون، اور اللہ تعالیٰ تنگ کرتا ہے رزق کو اور فراخ کرتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا نہیں دیکھا تم نے اس گروہ کو بنی اسرائیل سے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا۔ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا، اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، پھر جب کہا انہوں نے اپنے نبی سے کہ مقرر کر دو ہمارے لیے ایک امیر تاکہ لڑائی کریں ہم اللہ کی راہ میں۔ قالا، تو نبی نے کہا، هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرض کر دیا جائے تم پر جہاد تو تم جہاد نہ کرو۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم واللہ علیم بالظالمین۔ وہ کہنے لگے کوئی وجہ نہیں ہمارے لیے کہ ہم جہاد نہ کریں اللہ کی راہ میں، حالانکہ ہم نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے فرزندوں سے، مگر جب فرض کر دیے گئے ان پر جہاد تو منہ پھیر لیا انہوں نے بجز چند نے ان میں سے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ وقال نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اور کہا انہیں ان کے نبی نے بے شک اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے تمہارے لیے طالوت کو امیر۔ قالوا انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال، کیوں کر ہو سکتا ہے اس حکومت کا حق ہم پر حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہیں حکومت کے،
اس سے اور نہیں دی گئی اسے فراخی مال و دولت میں۔ نبی نے فرمایا قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یعطی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ نبی نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے اسے تمہارے مقابلہ میں اور زیادہ دی ہے اسے کشادگی علم میں اور جسم میں، اور اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اپنا ملک جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ۔ اور کہا انہیں ان کے نبی نے کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس ایک صندوق، اس میں تسلی کا سامان ہوگا تمہارے رب کی طرف سے، اور اس میں بچی ہوئی چیزیں ہوں گی جنہیں چھوڑ گئی ہے اولاد موسیٰ اور اولاد ہارون، اٹھا لائیں گے صندوق کو فرشتے۔ بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مومنین اگر تم ایماندار ہو۔ ان کی خواہش اور اصرار کے باعث اللہ تعالیٰ نے طالوت کو جب ان کا سردار اور سپہ سالار مقرر فرما دیا تو لگے اعتراض کرنے کہ یہ شخص نہ لاوی بن یعقوب کی اولاد سے ہے جس میں نبوت نسلاً بعد نسل چلی آتی ہے، اور نہ یہود ابن یعقوب کی اولاد سے ہے جن میں حکومت و سلطنت پشت در پشت چلی آ رہی ہے، تو یہ نادار اور کلاش کب سردار قوم اور سالار لشکر بن سکتا ہے؟ امامت کے حقدار تو ہم ہیں جن کے پاس دولت کی فراوانی ہے۔ حضرت سموئیل علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ حکومت کے لیے تمہارا قائم کردہ معیار درست نہیں، بل اس کا صحیح معیار تو علم و شجاعت ہے، اور ان دونوں باتوں میں وہ تم سب سے ممتاز ہے۔ بائبل میں ہے کہ یہ 30 سالہ نوجوان اپنے حسن و جمال میں بے نظیر تھا، اس کی قامت کی بلندی کی یہ حالت تھی کہ دوسرے لوگ مشکل سے اس کی کندھوں تک پہنچ سکتے تھے، اور یہ بنیامین کی نسل سے تھا۔ حضرت سموئیل نے انہیں بتایا کہ طالوت کا انتخاب انسانی انتخاب نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے خود اسے تمہاری قیادت کے لیے منتخب فرمایا ہے، تمہیں اس کی بخشش و عطا پر معترض نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دا گریٹ فیملی لاہور پاکستان کے جملہ اراکین و شاملین کو اللہ تعالیٰ آباد اور سلامت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جملہ محرومین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے جملہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔